السلام علیکم دوستو، آپ نے کبھی نہ کبھی یہ سوچا ہوگا کہ کیا ہوتا اگر اس دنیا میں دکھ، درد، جلن، تباہی، لالچ اور بغض جیسی چیزیں ہوتی ہی نہیں۔ گریک میتھولوجی کے اکارڈنگ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سچ میں ایک ایسی دنیا ایگزسٹ کرتی تھی جہاں ہر طرف بس خوشیاں ہی خوشیاں موجود تھیں، نہ کوئی بری فیلنگ، نہ کوئی پریشانی، سبھی اپنی لائف اچھے سے گزار رہے تھے۔ مگر ایک ایسا منحوس دن آیا جب یہ ساری برائیاں پینڈورا کے باکس سے ریلیز ہو گئیں۔ تب سے یہ بس زمین کے ہر کونے میں ایگزسٹ کرنے لگی۔ بہرحال یہ باکس کیا تھا اور پینڈورا کون تھی، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ پینڈورا کو گریک میتھولوجی میں دی فرسٹ ماڈل ویمن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پینڈورا سچ میں ایک نایاب لڑکی تھی جسے زیوس نے بنوایا تھا۔ جیسے کہ گوڈیز آف لو ایفروڈائٹ نے پینڈورا کو انمیچبل بیوٹی دی، گوڈیز ایتھنا نے کرافٹ اور ڈریس دیا، اور ہرمیس نے کرافٹنس کے ساتھ ساتھ اس کا نام پینڈورا بھی رکھا۔ بٹ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیوس نے پینڈورا کو کیوں بنوایا؟ دراصل جب پرومیتھیوس نے انسانوں کو بنایا اور ایپیمیتھیوس نے جانوروں کو، تو ان دونوں نے ان سبھی کو وہ سارے ٹریٹس دیے جن کی انہیں ان کے سروائیول کے لیے ضرورت پڑتی، مگر پرومیتھیوس انسانوں کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں دے پایا۔ اسے اس بات کی ہمیشہ فکر رہتی تھی، اس لیے اس نے زیوس سے پوچھ کر آگ کو انسانوں کو دینے کو کہا، مگر زیوس نے پرومیتھیوس کی اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس نے پرومیتھیوس کو سمجھایا کہ آگ پر صرف گاڈز کا حق ہے، وہ جتنی انسانوں کی پہنچ سے دور رہے گی اتنا ہی سب کے لیے بہتر ہے، مگر پرومیتھیوس اپنے بنائے ہوئے انسانوں کی مشکلوں کو حل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اولمپس سے سیکرٹ فائر کو چرا لیا اور انسانوں کو دے دیا۔ زیوس کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے پرومیتھیوس کو ایٹرنیٹی تک کے لیے اسے ایک چٹان پر باندھ لیا، جہاں ایک ایگل رات کو اس کے پاس آ کر اس کے لیور کو کھا جاتا تھا، اور صبح ہوتے ہی وہ لیور دوبارہ بن جاتا تھا تاکہ وہ اسے دوبارہ کھا سکے۔ پرومیتھیوس کو قید کرنے کے بعد زیوس کو یہ لگا کہ اس چوری کے لیے صرف پرومیتھیوس کو ہی نہیں بلکہ انسانوں کو بھی پنش کیا جائے، اس لیے انہوں نے ہیفیسٹس سے کہہ کر پینڈورا کو بنوایا اور اسے ایپیمیتھیوس کے پاس گفٹ کے طور پر بھیج دیا۔ پرومیتھیوس جانتا تھا کہ فائر کو انسانوں کے پاس دیکھ کر زیوس کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور کرے گا، اس لیے اس نے ایپیمیتھیوس کو سمجھایا کہ وہ زیوس کے دیے ہوئے کسی بھی گفٹ کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ مگر جب ایپیمیتھیوس نے پینڈورا کو دیکھا تو وہ اس کی بیوٹی سے پرومیتھیوس کی باتوں کو بھول گیا اور اس نے پینڈورا سے شادی کر لی۔ ایپیمیتھیوس اور پینڈورا کی شادی میں سب گاڈز اور گوڈیز نے انہیں گفٹ دیے، پر زیوس کا گفٹ سب سے خاص تھا۔ زیوس پینڈورا کو ایک باکس دیا جسے اس نے پینڈورا کو کبھی نہ کھولنے کا کہا، مگر پینڈورا بہت نٹکھٹ تھی، وہ خود کو جتنا اس باکس سے دور کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا ہی اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا جب پینڈورا کی کیوروسٹی نے اسے یہ باکس کھولنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی پینڈورا نے باکس کو کھولا، اس میں سے ہر طرح کی برائی جیسے لالچ، جلن، نفرت جیسی سب برائیاں باہر آ گئیں، اور وہ آہستہ آہستہ زمین کے ہر کونے تک پہنچ گئی۔ پینڈورا اتنے خطرناک ماحول کو دیکھ کر ڈر گئی، اس کا دل اداسی سے بھر گیا۔ اس نے اس باکس کو بند کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تبھی پینڈورا کی نظر باکس کے باٹم پر گئی، جہاں ابھی بھی ایک چیز تھی، اور وہ تھی امید، جو کہ باکس کے اندر ہی رہ گئی۔ اور اگر کوئی انسان مشکل میں ہوتا ہے تو امید اسے حوصلہ دیتی ہے۔